خود کی دیکھ بھال کا تحقیقی اور معلوماتی پروگرام۔ مجاز ذرائع سے معلومات اخذ کردہ اور تحقیق شدہ بنیاد پر جدید سائنسی تحقیق سے جمع کیے گئے طریقۂ طبی حقائق اور مختلف طبی سوسائٹی سے تیار کردہ تحقیقی پروگرام۔ یہ انڈوں کی سیریز کا دوسرا پروگرام ہے اور اس میں ہم انڈے کی سفیدی اور اس کی غذائیت کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک انڈے کی سفیدی میں پروٹین کی مقدار زیادہ اور باقی ہر چیز کم ہوتی ہے۔ کیلوریز میں کم لیکن پروٹین میں زیادہ ہوتے ہیں۔ انڈوں میں مختلف قسم کے مفید غذائی اجزاء ہوتے ہیں، تاہم ایک انڈے کی غذائی قیمت مختلف ہو سکتی ہے۔ وہ اس بات پر منحصر ہے کہ آیا آپ پورا انڈا کھاتے ہیں یا صرف انڈے کی سفیدی۔ آج ہم انڈے کی سفیدی اور پورے انڈے کے غذائیت کے پروفائل پر بات کریں گے اور اس پر ایک تفصیلی نظر ڈالتے ہیں۔ انڈے کی سفیدی اور پورے انڈے کی سفیدی میں کیا فرق ہے؟ انڈے کی سفیدی ایک گاڑھا مائع ہے جو انڈے کی زردی کے گرد ہوتی ہے۔ ایک فرٹیلائزر انڈے میں سفیدی نقصان دہ بیکٹیریا سے بچے کی حفاظت کے لیے حفاظتی تہ کے طور پر کام کرتی ہے۔ وہ اس کی نشو و نما کے لیے کچھ غذائی اجزاء بھی فراہم کرتی ہیں۔ انڈے کی سفیدی تقریباً 90% پانی اور 10% پروٹین پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ زردی کو ہٹا کر صرف انڈے کی سفیدی کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کے انڈے کی غذائیت کافی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ زردی کو ہٹا کر صرف انڈے کی سفیدی کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کے انڈے کی غذائیت کافی حد تک بدل جاتی ہے۔ آئیے ایک چارٹ کی مدد سے دونوں میں فرق دیکھتے ہیں۔ اگر کیلوریز کا ذکر کیا جائے تو انڈے کی سفیدی میں صرف 18 کیلوریز ملتی ہیں اور مکمل انڈے میں 71 کیلوریز ملتی ہیں۔ پروٹین 4 گرام ملتے ہیں جبکہ مکمل انڈے میں 6 گرام ملتے ہیں۔ چکنائی 0 اور مکمل انڈے میں 5 گرام ملتی ہے۔ کولیسٹرول کی بات کی جائے تو اس میں نہ ہونے کے برابر ہے جبکہ فل انڈے میں 186 ملی گرام کولیسٹرول پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد وٹامن اے، وٹامن B12، وٹامن B2، وٹامن B5، وٹامن ڈی، چولین اور سیلینیم کا فرق بھی آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انڈے کی سفیدی میں پورے انڈے کے مقابلے میں کم کیلوریز، مائکرو نیوٹریٹ کے ساتھ پروٹین اور چکنائی کم ہوتی ہے۔ ایک انڈے کی سفیدی میں پورے انڈے سے کم کیلوریز ہوتی ہیں۔ یہ پروٹین، کولیسٹرول، چکنائی، وٹامنز اور معدنیات میں بھی کم ہے۔ کیلوریز میں کم لیکن پروٹین میں زیادہ۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ انڈے کی سفیدی میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے لیکن کیلوریز کم ہوتی ہیں۔ در حقیقت وہ انڈوں میں پائے جانے والے تمام پروٹین کا 67% سفیدی میں پایا جاتا ہے، جو ایک مکمل پروٹین سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ تمام 9 ضروری امینو ایسڈ پر مشتمل ہے جس مقدار میں آپ کے جسم کو بہترین طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے انڈے کی سفیدی کھانے سے صحت کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پروٹین آپ کی بھوک کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے، لہذا انڈے کی سفیدی کھانے سے آپ زیادہ دیر تک پیٹ بھرا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ پٹھوں کو برقرار رکھنے اور بنانے کے لیے کافی پروٹین حاصل کرنا ضروری ہے، خاص طور پر جب آپ اپنے وزن کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کے لیے زیادہ پروٹین فراہم کرتے ہیں۔ انڈے کی سفیدی ان لوگوں کے لیے ایک پرکشش انتخاب ہو سکتی ہے جو وزن کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بڑے انڈے میں انڈے کی سفیدی 4 گرام پروٹین اور صرف 18 گرام کیلوریز فراہم کرتا ہے۔ انہیں کم وزن کرنے کی کوشش کرنے والے لوگوں کے لیے انڈے کی سفیدی ایک اچھا انتخاب بن سکتا ہے۔ چربی میں کم اور کولیسٹرول سے پاک۔ ماضی میں انڈے کو اعلیٰ سیچوریٹڈ فیٹ اور کولیسٹرول کی مقدار کی وجہ سے انڈا کھانا متنازع رہا ہے۔ تاہم انڈوں میں موجود تمام کولیسٹرول اور چکنائی انڈے کی زردی میں پائی جاتی ہے۔ دوسری طرف انڈے کی سفیدی تقریباً پروٹین ہوتی ہے اور اس میں کوئی چربی یا کولیسٹرول نہیں ہوتا۔ برسوں سے اس کا مطلب یہ تھا کہ انڈوں کی سفیدی کھانے کو پورا انڈا کھانے سے زیادہ صحت مند سمجھا جاتا تھا۔ بہت سارے مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر کولیسٹرول کے لیے انڈوں میں کولیسٹرول کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہائپر رسپونڈر کہا جاتا ہے۔ ہائپر رسپونڈ والے افراد کے اندر کچھ جینز ہوتے ہیں جو ان کو ہائی کولیسٹرول کا شکار بناتے ہیں۔
اس جین کی وجہ سے یا ہائی کولیسٹرول والے افراد کے لیے انڈے کی سفیدی بہترین انتخاب ہو سکتی ہے۔ مزید یہ دیکھتے ہوئے کہ انڈے کی سفیدی میں تقریباً کوئی چکنائی نہیں ہوتی، وہ پورے انڈے کے مقابلے میں کیلوریز میں نمایاں طور پر کم ہوتے ہیں۔ انڈے کی سفیدی میں کولیسٹرول اور چکنائی کم ہوتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک اچھا انتخاب ہے جنہیں اپنے کولیسٹرول کی مقدار کو محدود کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ساتھ ہی وہ لوگ جو وزن کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انڈے کی سفیدی میں جو خطرات موجود ہیں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ انڈے کی سفیدی عام طور پر محفوظ خوراک کا انتخاب ہوتی ہے، تاہم ان میں کچھ خطرات بھی پائے جاتے ہیں، جیسے الرجی۔ اگر انڈے کی سفیدی زیادہ تر لوگوں کے لیے محفوظ ہے، لیکن انڈے سے الرجی ہو سکتی ہے۔ دوسری عمر کے گروپ کے مقابلے میں بچوں کو انڈے کی الرجی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اکثر 5 سال کی عمر تک پہنچنے تک بچوں میں خطرات زیادہ ہو سکتے ہیں۔ انڈے کی الرجی آپ کے امیون سسٹم کی وجہ سے انڈوں میں موجود کچھ پروٹینوں کو نقصان دہ کے طور پر غلط طریقے سے شناخت کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہلکی علامات میں سوجن، ناک کا بہنا، خارش اور آنکھوں میں پانی بہنا شامل ہو سکتا ہے۔ ہاضمے کی تکلیف، متلی اور الٹی بھی ہو سکتی ہے۔ انڈے شدید الرجک رد عمل کے سبب بن سکتے ہیں، اینافیلیکٹک جھٹکا جسے کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ اینافیلیکٹک جھٹکا کئی علامات کا سبب بنتا ہے، بشمول بلڈ پریشر میں کمی اور آپ کے گلے میں خراش میں شدت، سوجن، جس کے نتیجے میں موت واقع بھی ہو سکتی ہے۔ سالمونیلا فوڈ پوائزننگ۔ کچے انڈے کی سفیدی بھی سالمونیلا کے بیکٹیریا سے فوڈ پوائزننگ کا خطرہ بنتی ہے۔ سالمونیلا انڈے میں یا انڈے کے چھلکے پر موجود ہو سکتا ہے، حالانکہ جدید کاشتکاری اور صفائی کے طریقوں کو اپنا کر اس خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے۔ مزید برآں انڈے کی سفیدی کو اس وقت تک پکانا جب تک کہ وہ ٹھوس نہ ہو جائے اس مسئلے کے لیے آپ کے خطرات کو نمایاں طور پر کم کر دیتی ہے۔ بائیوٹین کی کمی۔ کچے انڈے کی سفیدی پانی میں وٹامن بائیوٹین کے جذب کو بھی کم کر سکتی ہے، جو کہ مختلف قسم کے کھانے میں پایا جاتا ہے۔ بائیوٹین توانائی کی پیداوار میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کچے انڈے کی سفیدی میں پروٹین ایویڈین ہوتا ہے، جو بائیوٹین سے منسلک ہوتا ہے اور اس کے جذب کو روک سکتا ہے۔ تاہم آپ کو بائیوٹین کی کمی کا سبب بننے کے لیے کچے انڈے کی سفیدی زیادہ مقدار میں کھانا پڑے گی۔ مزید برآں ایک بار انڈے پک جانے کے بعد آئوڈین کا وہ اثر نہیں ہوتا۔ اگر اس کا نچوڑ نکالا جائے تو کچے انڈے کی سفیدی کھانے سے کچھ خطرات وابستہ ہیں، بشمول الرجک رد عمل، فوڈ پوائزننگ اور بائیوٹین کی کمی، لیکن زیادہ تر لوگوں کے لیے خطرہ بہت کم ہوتا ہے۔